خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم 24 ڈویژنز کا سلسلہ تعلیم جاری رکھیں گے، اور آج خدا کے کلام میں سے پہلا تواریخ 24واں باب 7 سے 19 آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور پہلی چٹھی یہو یریب کی نکلی، دوسری یدیا کی، تیسری ہارم کی، چوتھی شوریم کی، پانچویں ملکیہ کی، چھٹی میامین کی، ساتویں حکوز کی، آٹھویں ابیا کی، نویں یشوا کی، دسویں اسکانیہ کی، گیارہویں الیاسب کی، بارہویں یقیم کی، تیرہویں خفا کی، چودہویں یسباب کی، پندرہویں بلجا کی، سولہویں امیر کی، سترویں حزیر کی، اٹھارہویں فزیز کی، انیسویں فتیحہ کی، بیسویں یز قبل کی، اکیسویں یاکن کی، بائیسویں جمول کی، تیئیسویں دلایا کی، چوبیسویں مزیہ کی۔ یہ ان کی خدمت کے ترتیب تھی تاکہ وہ خداوند کے گھر میں اس قانون کے مطابق آئیں جو ان کو ان کے باپ ہارون کی معرفت ویسا ہی ملا جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ آمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ خدا نے ہارون کی نسل کو چن لیا، لاویوں میں سے ہارون کی نسل چنی گئی اور خداوند نے انہیں 24 ڈویژنز کے لیے مقرر کیا۔ تاہم ابیہو اور ندب جو تھے وہ خدا کے حضور گناہ کرنے کے سبب سے مارے گئے تھے۔ پس کہنوں کی 24 کہنوں کی تقسیم جو ہے اتمر اور جو اس کا دوسرا بھائی تھا اس کے باعث چلی، الیعزر اور اتمر کے وسیلہ سے یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور انہی دونوں خاندانوں سے کہانت کی خدمت ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ابھی حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا اس میں ہم نے ناموں کی ایک طویل فہرست کی ہے، اور یہ جانے پہچانے نام نہیں ہیں، لیکن یہ اتمر اور الیعزر کی اولاد یا ان کی نسل ہے۔ یہی 24 ڈویژنز کے نام ہیں۔ یہ سکرین پر آپ کے سامنے الیعزر اور اتمر کی نسل کے نام ہیں، یہ ان کے بیٹوں کے نام ہیں۔ چونکہ الیعزر کی اولاد زیادہ تھی اس لیے 16 جو ہیں اس نسل میں سے کہانت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے آگے آئے، اور اتمر کی اولاد کم تھی اس لیے اس کی نسل میں سے صرف 8 لوگ کہانت کی ذمہ داریوں کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھے، اور یہ کل ملا کے 24 لوگ تھے جو ہارون کی نسل میں سے کہانت کے عہدوں پر فائز ہوئے اور انہوں نے خدا کے حضور خدمت کی۔ خدا نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو چنا، اور لاویوں ہی کی نسل سے اس نے کہنوں کا چناؤ کیا تاکہ اس کے حضور خدمت گزاری کا کام۔ خدا نے پوری دنیا میں سے بنی اسرائیل کو اپنی قوم ہونے کے لیے چن لیا، اور پھر اس قوم میں سے لاویوں کو چنا گیا، اور پھر لاویوں میں سے خدا نے کہنوں کو اپنی خدمت کے لیے مخصوص کیا تاکہ وہ آگے آئیں اور خدا کے حضور خدمت گزاری کا کام کر سکیں۔ پس یہ کاہن جو تھے نہایت برگزیدہ تھے، یعنی اسرائیل جو چنی ہوئی قوم تھی ان میں سے لاوی، اور پھر لاویوں میں سے کاہن، یعنی یہ بیسٹ آف بیسٹ تھے۔ سب سے پہلے خدا ان سے یہ توقع کرتا تھا کہ وہ دنیا سے اور دنیا کی کسی بھی طرح کی آلودگی، روحانی آلودگی سے الگ ہو جائیں اور خداوند کے لیے پاک اور مقدس بن جائیں۔ یہ پہلا تقاضا تھا جو خدا نے کاہنوں سے کیا۔ جب خدا نے ان کا چناؤ کر لیا تو پھر یہ خدا کا ان سے تقاضا تھا کہ وہ دنیا سے، جسم کی خواہشوں سے، ہر طرح کی روحانی جسمانی آلودگی سے خود کو الگ کر لیں اور خدا کے لیے پاک برتن بن جائیں۔ اور پھر خدا نے ازدواج کے تعلق سے بھی کہنوں کو خاص ہدایت دی کہ وہ کن عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں اور کیسی عورتوں سے انہوں نے ازدواجی رشتہ استوار نہیں کرنا۔ کچھ لاوی اور اسرائیلی جو تھے کچھ عورتوں سے ازدواجی تعلق بنا سکتے تھے، لیکن کہنوں کے لیے ان عورتوں سے اور ایسی رشتے ناتوں سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا۔
اور یہ اس لیے تھا تاکہ کہانت کا منصب جو ہے وہ پاک رہے، اور ان کے وسیلہ سے جو کہانت کی ذمہ داریاں ہیں وہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتی رہے۔ خدا چاہتا تھا کہ ان کا نسب نامہ جو ہے وہ بالکل پاک اور مقدس رہے۔ اسی لیے تو خدا نے ازدواجی زندگی کے تعلق سے، ازدواجی رشتے ناطے قائم کرنے کے تعلق سے ہدایات دیں، تاکہ کہانت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نسل در نسل پاک لوگوں کے وسیلہ سے آگے بڑھتی رہے۔ اگرچہ کہنوں کو پاک ہونے کے لیے کہا گیا تھا، انہیں الگ ہونے کے لیے کہا گیا تھا، انہیں مخصوص کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی ان سے غلطی سرزد ہو سکتی تھی اور وہ ناپاک ہو سکتے تھے۔ بس خدا نے کچھ ایسے قوانین اور ایسے اصول بتائے جن کے وسیلہ سے کہن پاک ہو کر دوبارہ سے خدا کی خدمت اس کی حضوری میں کر سکتے تھے۔ اور پھر خدا نے کہنوں کو اجازت دی کہ وہ نہایت مقدس قربانیوں کو چھو سکیں اور ان میں سے لے کر کھا بھی سکیں۔ قربانیاں یعنی وہ خوراک، وہ ہدیہ جات، وہ نذرانے جو خدا کے لوگ اس کے حضور میں لاتے تھے، کہنوں کو اجازت دی تھی کہ وہ کھا سکیں۔ اور اس کا یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ کاہن بھی مقدس تھے، اس لیے انہیں وہاں سے کھانے کی اجازت دی گئی۔ صرف پاک ہی پاک چیز کو چھو سکتا ہے۔ جب انہیں اجازت دی کہ وہ پاک ہدیوں سے، قربانیوں سے لے کر کھائیں، تو خدا ایک اعلان کر رہا تھا کہ میرے کاہن جو ہیں یہ نہایت مقدس اور پاک لوگ ہیں۔ یہ بنی اسرائیل میں سے چنے گئے، یہ یہودیوں میں سے چنے گئے، یہ لاویوں میں سے ان کا چناؤ کیا گیا تاکہ وہ الگ ہوں، پاک ہوں، خداوند کے لیے نہایت ہی پاک ہوں، تاکہ اس کی خدمت کر سکیں۔ اس طرح خدا نے لوگوں کو بتا دیا کہ کاہن جو میرے حضور خدمت کرتے ہیں وہ میرے لیے نہایت پاک ہیں، وہ پاک چنے ہوئے اور برگزیدہ ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا کاہن اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ابدیت تک پاک رکھ پائے؟ وہ کاہن جنہیں خدا نے بہت سوچ سمجھ کے چنا تھا اور لاویوں میں سے، یہودیوں میں سے چنے گئے، کیا وہ اپنی پاکیزگی کو قائم رکھ پائے؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے پاک رہے؟ 586 قبل از مسیح 5ویں مہینے کی 7ویں تاریخ کو جب یروشلم میں ہیکل کو جلا دیا گیا اور پھر یہودا کا قبیلہ بابل کی سیری میں چلا گیا، تو یہ 24 ڈویژنز جو ہیں یہ مضطرب ہوئیں، یہ سارا ڈھانچہ خراب ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب ہیکل ہی نہ رہی تو پھر کہانت اور دیگر ذمہ داریوں اور خدمت کی بھی ضرورت نہ رہی، اس لیے یہ ترتیب، یہ 24 ڈویژنز جو ہیں یہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ ہیکل کی تباہی اور بربادی کے بعد کاہنوں نے، جب ان کے پاس کوئی خدمت نہ رہی، تو انہوں نے اپنے فرائض اور اپنی ساری جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان سے الگ ہونا شروع کر دیا۔ چونکہ کہن کا چناؤ خاص گھرانے یا خاص خاندان سے کیا جاتا تھا، ایسا اس لیے تھا تاکہ کہانت جو ہے ان کے گھرانوں سے ختم نہ ہو جائے اور ان کی پہچان بنی رہے کہ یہ کاہنوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے کاہنوں کو اپنے جو ان کا نسب نامہ تھا اس کو برقرار رکھنا تھا۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں اتمر کی نسل سے ہوں، میں الیعزر کا بیٹا ہوں، میرا دادا بھی کاہن تھا، اس لیے انہیں اپنے نسب نامہ کو بطور کاہن قائم رکھنا ہوتا تھا۔ بابل کی اسیری کے دوران بعض کاہن جو ہے وہ اپنے اس منصب کو قائم نہ رکھ سکے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اسیری اور غلامی کی حالت میں تھے۔ بابل کی اسیری سے پہلی واپسی کے موقع تحریک چلی کہ ان 24 ڈویژنز کو بحال کیا جائے، کہانت کے فرائض اور خدمت کو از سر نو مرتب کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ کاہن ہیں، لیکن وہ اپنے نسب نامہ کو ثابت نہ کر سکے، اس لیے انہیں کہانت کی ذمہ داریوں میں دوبارہ شامل نہ کیا۔ وہ اس لیے کاہنوں کی فہرست میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ وہ ثابت نہ کر سکے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے وہ کہانت کی ذمہ داریوں سے خارج کر دیے گئے۔ کاہن ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی شخص کاہن بن جائے، بلکہ اس کے لیے ایک پورے نسب نامے کی ضرورت تھی، اور خدا نے خاص گھرانوں کو چنا تھا، انہی سے کاہن ہو سکتے تھے۔ ایسا نہیں کہ جو مرضی کاہن بن جائے، کیونکہ خدا نے ثابت کر دیا تھا کہ یہی وہ گھرانے ہیں جو چنے گئے ہیں، جو پاک ٹھہرائے گئے ہیں کہ وہ میرے کاہن ہوں اور میری حضوری میں آ کر خدمت کر سکیں۔ اس لیے قائدین نے
ایسے لوگوں کو بطور کاہن قبول نہ کیا جو اپنا نسب نامہ کہانت کے خاندان یا کہانت کے شجرہ نسب سے ظاہر یا ثابت نہ کر سکے۔ جیسے میں نے بیان کیا کہ بائبل کی سیریز سے پہلی دفعہ جب لوگ واپس آئے تو ان میں کچھ کاہن بھی موجود تھے۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ 4298 کے قریب جو تھے وہ کاہن ان میں موجود تھے۔ 4290 کے قریب کاہن جو ہیں بائبل کی سیریز سے یعنی پہلی واپسی جب ہوئی تو ان میں وہ شامل تھے۔ بائبل مقدس میں سے ہم نہمیہ کی کتاب 7 باب 39 سے 42 آیت تک پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر کاہن یعنی یشوع کے گھرانے میں سے بنی یدیہ 973، بنی امیر 1052، بنی فشہور 147، بنی حام 1017۔ آمین۔ بابل کی اسیری سے پہلی واپسی کے موقع پر 4299 جو لوگ تھے جو کاہن تھے وہ واپس لوٹے، اور یہ 24 ڈویژنز تھیں۔ بابل سے پہلی واپسی کے موقع پر یہوریب، یدیہ، حریم اور سوریم یہ پہلی 4 ڈویژنز تھیں جو واپس آئے۔ کل 24 ڈویژنز تھی، لیکن ان میں سے پہلی 4 جن کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہوریب، یدیہ، حریم اور جو سروئیم، یہ لوگ واپس آئے جو کاہن تھے۔ پس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بابل کی اسیری کے دوران کاہنوں نے اپنا ایمان کھونا شروع کر دیا، انہیں اپنے نسب نامے کا خیال نہ رہا، اور وہ کہانت کے منصب اور اس اعزاز کو قائم نہ رکھ سکے کہ کچھ ثبوت اپنے پاس رکھ لیتے تاکہ وہ واپس آ کر ثابت کر سکتے کہ ان کا تعلق کہانت کے نسب نامہ سے ہے، ان کے آباء و اجداد کاہن تھے اور وہ کاہنوں کی نسل ہی میں سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بنی یدیہ کو دیکھتے ہیں، پھر بنی امور، اور پھر بنی فشہور، اور پھر بنی حارم واپس آئے۔ یہ وہ 4 ڈویژنز تھی جو بابل کی اسیری سے پہلی دفعہ واپس یروشلم لوٹ۔ 24 ڈویژنز میں سے یہی 4 ڈویژنز جو تھیں یروشلم میں بابل کی اسیری کے بعد واپس لوٹ۔ واپس آنے والی ان 4 ڈویژنز میں سے قائدین نے ان کو دوبارہ سے ان کے منصب پر بحال کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ باقی 20 ڈویژنز موجود نہیں تھی، اس لیے قائدین نے ان 4 ڈویژن ہی میں سے لوگوں کو بحال کرنے اور ان کو خدمت کے عہدوں پر، منصب پر بحال کرنے کے لیے دوبارہ سے ڈھانچہ تیار کرنا شروع کیا۔ اگرچہ 24 ڈویژنز جو ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں اور وہ دوبارہ سے بحال ہونے والوں میں شامل نہیں تھیں، تو بھی ان کے نام محفوظ رہے، جس طرح لاوی کا قبیلہ، روبن کا قبیلہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روبن کے قبیلے کا دوبارہ ذکر نہیں ملتا۔ 24 ڈویژنز کے جو ابتدائی نام تھے جن سے یہ ڈویژنز قائم ہوئیں، وہ نام وہاں قائم رہے، اگرچہ دوبارہ ان ڈویژنز میں سے کوئی واپس خدمت کے منصب پر بحال ہوا یا نہ ہوا تو بھی ان کے نام قائم اور محفوظ رہے۔ اگرچہ لوگ بدل چکے تھے اور کئی لوگ منصب پر، کہانت کے منصب پر قائم یا بحال نہ ہو سکے، لیکن ان کے نام اور ان کے ٹائٹلز اس فہرست میں موجود رہے۔ میرے ساتھ نکالیں مقدس لوکا کی کتاب پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے مقدس لوکا پہلا باب اور 5ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 5ویں آیت سے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا۔ آمین۔ بابل کے سیری میں سے واپس آنے والوں میں یدیہ، بنی امیر، بنی فشور اور حارم شامل تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زکریا جو تھا وہ ابیہ کاہن کی نسل میں سے تھا۔ ابیہ تو ان میں شامل نہیں تھا جو بابل کی اسیری سے یروشلم واپس لوٹے تھے، کیونکہ اگرچہ وہ واپس نہ لوٹے تو بھی ان لوگوں نے اپنے نام جو ہیں قائم رکھے، اور
ان کی پہچان بنی رہی کہ وہ کاہن کی نسل سے ہے۔ داؤد کے زمانے سے لے کر آخر تک 24 ڈویژنز کی ترتیب میں کوئی رد و بدل نہ ہوا۔ اگرچہ لوگ بدل گئے اور کئی لوگ دوبارہ اس منصب پر بحال نہ ہو سکے، لیکن 24 ڈویژنز کی جو ترتیب داؤد کے زمانہ میں تھی آخر تک وہی رہی اور اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ کاہن اپنا ایمان کھو چکے تھے، ان کی یروشلم آنے کے لیے واپسی نہیں تھی، ان کے دل میں شریعت قائم نہ رہ سکی اور انہیں حالانکہ موقع بھی دیا کہ وہ واپس لوٹیں، اور کئی کاہن جو تھے وہ ایمان میں کمزور پڑ چکے تھے اور ان کی کوئی دلچسپی نہ رہی اور اس لیے وہ وہاں سے واپس بھی نہ لوٹے۔ خدا نے حزقیہ نبی کے وسیلہ سے ان 24 ڈویژنز کی بحالی کو بیان کیا۔ حزقیل کی ہیکل کے لیے ان 24 ڈویژنز کا قائم رہنا ضروری تھا۔ خدا نے بیان کر دیا تھا کہ صدوق کے بیٹوں ہی میں سے ہیں جو نئی ہیکل میں خدمت گزاری کا کام کرنے کے لیے چنے جائیں اور وہی خدا کے حضور آ کر خدمت گزاری کریں۔ حزقیل کی کتاب اس کا 44 باب اور 15 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، لیکن لاوی کاہن یعنی بنی صدوق جو میرے مقدس کی حفاظت کرتے تھے، جب بنی اسرائیل مجھ سے گمراہ ہو گئے، میری خدمت کے لیے میرے نزدیک آئیں گے اور میرے حضور کھڑے رہیں گے تاکہ میرے حضور چربی اور لہو گزرانے۔ خدا فرماتا ہے آمین۔ جب خدا نے حزقیل کی ہیکل کو بحال کیا، یہ بنائی گئی، تو خدا نے واضح کر دیا کہ بنی صدوق جو ہیں، جو لاویوں کے گھرانے سے ہیں، لاوی کاہن ہیں، وہ اس کے حضور خدمت کریں۔ 24 ڈویژنز میں سے صرف اور صرف لاوی کاہن یعنی بنی صدوق کو خدا کے حضور خدمت گزاری کے کام کی اجازت دی گئی۔ کچھ خاص وجوہات بھی تھیں جن کی بنا پر خدا نے صرف اور صرف بنی صدوق کو کہانت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کہا، اور اس کی 3 وجوہات ہیں جن پر ہم ابھی غور کرنے والے ہیں۔ حزقیل کی ہیکل تو کبھی نہ بنائی گئی، بلکہ خدا نے حزقیل کو ہیکل کا مکاشفہ دیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو جسمانی یا دنیاوی طور پر یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ عملی طور پر وقوع پذیر نہ ہوئیں۔ نہ تو حزقیل کی ہیکل بنائی گئی کیونکہ یہ مکاشفہ اس کو ملا تھا، اس نے رویا میں دیکھی تھی، اور خدا نے رویا ہی میں خدا حزقیل سے کہا کہ بنی صدوق جو ہیں وہ میرے حضور آ کر خدمت گزاری کا کام کریں۔ جب یروشلم میں ہیکل بحال کر دی گئی تو یہ ہمیں ترتیب یہاں پر نظر نہیں آتی جو ہم نے حزقیل کی کتاب میں پڑھا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے صرف بنی صدوق ہی کو یروشلم کی ہیکل میں خدمت گزاری کا کام سونپا، بلکہ وہ سب جو یروشلم سے بابل کی اسیری کے بعد پہلی واپسی ہوئی تھی، ان میں جو لوگ آئے تھے ان سب کو انہوں نے خدمت کا موقع دیا، جو ثابت کر سکے کہ وہ کاہنوں کی نسل سے ہیں، ان کا شجرہ نسب کاہنوں کے گھرانے سے جا ملتا ہے۔ ان سب کو وہاں پر خدمت گزاری کرنے کا موقع دیا گیا۔ لیکن خدا نے حزقیل کو رویا میں ایک ہیکل دکھائی جو کہ آنے والے نئے یروشلم کی تصویر پیش کرتی۔ جب نئے یروشلم کو بنایا جائے گا، جب نئے یروشلم کی ہیکل وجود میں آئے گی، صرف اور صرف بنی صدوق جو ہیں وہ خدا کے حضور خدمت گزاری کا کام کر سکیں گے۔ پیارے بہنوں بھائیو، خدا نے ہمیں اپنی بادشاہی میں شاہی کہنوں کا فرقہ ہونے کے لیے چنا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے حضور خدمت گزاری کے کام کے لیے بلایا ہے۔ ہم برگزیدہ چنے ہوئے خدا کے لوگ ہیں، اور کاہنوں میں سے بھی خدا نے بنی صدوق کو چنا کہ وہ نئے یروشلم میں حزقیل کی ہیکل میں جو خدمت گزاری کریں، انہیں ہی صرف چنا گیا، یعنی بنی صدوق کو، کہ وہ خدا کے حضور آئیں اور خدا کے حضور خدمت گزاری کا کام کر سکیں۔ بے شک ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں، لیکن ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے، ہاں، تاکہ ہم بنی صدوق بن سکیں، تاکہ خدا کی نئی ہیکل میں خدا کے حضور میں بطور کاہن اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں اور خدا کے کام کو سر انجام دے سکیں۔ کیوں صرف بنی صدوق کو ہی چنا گیا؟ پہلی وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ خدا کی ہیکل میں نامختونیوں کو لایا گیا۔ حزقیل 44 باب اور 7 آیت بیان کرتی ہے،
چنانچہ جب تم میری روٹی اور چربی اور لہو گزرانتے تھے تو دل کے نامختون اور جسم کے نامختون اجنبی زادوں کو میرے مقدس میں لائے تاکہ وہ میرے مقدس میں آ کر میرے گھر کو ناپاک کریں، اور انہوں نے تمہارے تمام نفرت انگیز کاموں کے سبب سے میرے عہد کو توڑا۔ اس لیے خدا نے دوسرے کہنوں کو اپنی ہیکل میں خدمت کرنے کی اجازت نہ دی، صرف بنی صدوق ہی تھی جو ایسے لوگوں کے نامختون لوگوں کے خلاف کھڑے رہے، جسم کے نامختون لوگوں کے خلاف کھڑے رہے تاکہ وہ خدا کی ہیکل میں نہ آئیں۔ اس لیے بنی صدوق کو دوبارہ خدمت کے منصب پر بحال کیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لاوی جو تھے وہ اپنے منصب کو قائم نہ رکھ سکے۔ حزقیل 44 باب اور اس کی 8ویں آیت بیان کرتی ہے، خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے 8ویں آیت کو، اور یہاں پر لکھا، اور تم نے میری مقدس چیزوں کی حفاظت نہ کی بلکہ تم نے غیروں کو اپنی طرف سے میرے مقدس میں نگہبان مقرر کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عام کاہن یہاں پر کیسے کام کر رہے تھے، ایسے کام جو خدا کے حضور میں مقبول نہ ٹھہرے، اور انہوں نے ایسے کام کیے جو خدا کو پسند نہ آئے۔ اس لیے خدا نے بنی صدوق کو اپنی خدمت کے لیے چنا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ خود بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی بتوں کی پوجا پر لگا دیا تھا، اور یہ بات بھی خدا ان کو ناپسند آئی، اس لیے اس نے انہیں کاہن ہونے کے لیے رد کر دیا اور بنی صدوق کا چناؤ کیا گیا۔ 44 باب 10 آیت بیان کرتی ہے، اور بنی لاوی جو مجھ سے دور ہو گئے جب اسرائیل گمراہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے بتوں کی پیروی کر کے مجھ سے گمراہ ہوئے، وہ بھی اپنی بد کرداری کی سزا پائیں گے۔ یہ کاہن جو تھے یہ خود بھی بت پرستی کر رہے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی بت پرستی پر لگا رہے تھے، اس لیے وہ رد کر دی گئے کہ خدا کے کاہن نہ ہوں، اور بنی صدوق کو چن لیا گیا کہ وہ خدا کے حضور خدمت گزاری کا کام کر سکے۔ بس خدا نے بت پرستی کرنے والوں کو رد کر دیا اور بنی صدوق کو چن لیا کہ وہ اس کی حضوری میں ہیکل میں خدمت گزاری کر سکے۔ بنی صدوق کے علاوہ دیگر کاہن جو تھے وہ اپنے منصب پر قائم نہ رہ سکے۔ خدا کے حضور انہیں پاک ہونے کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن وہ اپنی پاکیزگی، اپنے منصب، عہدے اور مقام کو قائم نہ رکھ سکے اور بت پرستی میں پڑ گئے۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کاہنوں کو دنیا سے، جسمانی روحانی خواہشوں اور آلودگی سے پاک رکھنا تھا، انہیں الگ رہنا تھا اور انہیں خدا کے لیے مخصوص اور پاک بنے رہنا تھا، لیکن یہ کاہن ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ اور اگر کسی طریقے سے وہ ناپاک ہو جاتے تو خدا نے کچھ طور طریقے اور اصول بتائے تھے جن کے تحت وہ خود سے پھر سے دوبارہ اپنے آپ کو پاک کر سکتے تھے قبل اس کے کہ وہ خدا کی ہیکل میں جا کر خدمت گزاری کا کام کریں۔ ان وجوہات پر غور کریں کہ کن وجوہات کی بنا پر بنی صدوق کے علاوہ تمام کاہنوں کو رد کر دیا گیا کہ وہ دوبارہ ہیکل میں آ کر خدمت گزاری کا کام نہ کریں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی شریعت اور اس کے بتائے ہوئے عین و احکام کی خلاف ورزی کر رہے تھے، وہ پاکیزگی کو قائم نہ رکھ سکے، وہ خداوند کے لیے الگ اور مخصوص نہ رہے بلکہ دوسرے لوگوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح بت پرستی کرنے لگے، وہ ناپاک ہوتے چلے گئے، اس لیے وہ رد کر دیے گئے۔ اس لیے خدا نے صرف اور صرف بنی صدوق کو چنا کہ وہ اس کے کاہن ہوں۔ آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ کیسے برگزیدہ، بلائے ہوئے، چنے ہوئے جو کاہن ہیں وہ گر سکتے ہیں، وہ ناپاک ہو سکتے ہیں اور خدا کے عین و احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خدا کی کہانت کے منصب پر بحال ہونے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو اسرائیل میں سے، لاویوں میں سے، اور پھر لاویوں میں سے یہ لوگ جو چنے گئے تھے، یعنی یہ جو بیسٹ آف بیسٹ تھے، بہترین لوگ تھے، کیسے ممکن تھا کہ وہ بت پرستی میں پڑ جاتے، خود کو ناپاک کر لیتے اور وہ خدا کے معیار سے نیچے گر جاتے؟ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ یہ تو بہترین لوگ تھے جن کا یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے اور لاویوں میں سے چناؤ کیا گیا تھا کہ وہ خدا کے حضور میں خدمت گزاری کریں اور اس کے کاہن بنے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو ٹائٹل ہے، بشپ، پاسٹر، کاہن، لاوی، ڈیکن، مبشر، یہ تمام عہدے، یہ ٹائٹل ہمیں پاک نہیں کرتے۔ کوئی بھی عہدہ یا مقام آپ کو پاک نہیں کرتا، بلکہ اس ٹائٹل یا عہدے اور مقام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے
जाफशानी आपको पाक करती है। पासबान होने के लिए अगर बुलाए गए हैं तो पासबान के म्यार के मुताबिक जाफशानी करें, अपने आप को पाक रखें और उस म्यार को कायम रखें जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। इस तरह मुबशर, डीकन, बुजुर्ग होने के लिए जो अगर खुदा ने आपको बुलाया है तो उस म्यार के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए जाफशानी करें, तब आप पाक ठहरेंगे। महज कोई रुतबा, कोई ओहदा, कोई मुकाम आपको पाक नहीं ठहराता, चूंकि ये ओहदे, मकाम, रुतबे, टाइटल खुदा की तरफ से हैं। ये खुदा की तरफ से ही काहन जो थे या आज के ज़माने में खुदाम, मुबशर, पासबान, बिशप बनते हैं, लेकिन महज ये टाइटल आपको पाक नहीं करता। आपको उस म्यार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से ही पकीज़गी और इज़्ज़त और खिदमत और बहाली मिलती है। जब खुदा ने आपको मुकर्रर और मखसूस कर लिया है तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप खुदा के बुलावे के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। यीशु मसीह के कद के अंदाज़ा तक पहुँचने के लिए जाँफशानी करें और खुदा के ऐन व अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। पाक रहें इस दुनिया से, जिस्म की ख्वाहिशों और दुनिया की जो मोहब्बत है उससे खाली रहें। तब आप पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएंगे, तब आप बनी सदूक ठहरेंगे, तब आप खुदा की मनसब पर खिदमत कर सकेंगे, तब ही आप नए यरूशलेम में दाखिल होकर खुदावंद के कामों को सरंजाम दे सकेंगे। जब मैं सेमिनरी में था तो मैं ये सोचा करता था कि जब मेरी मखसूसियत बतौर एक पासबन हो जाएगी तो मैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुदा की खिदमत कर सकूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। याद रखें कि मखसूसियत जो है इससे आप ज़बरदस्त खादम नहीं बनते। ऐसा नहीं होता कि आप मखसूस हो जाएं तो फिर आप बड़े शोला में खादम बन जाएंगे, बल्कि अगर आप एल्डर, बुजुर्ग, मुबशर, पासबान होने के लिए बुलाए गए हैं तो फिर आप उस म्यार के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और फिर ही खुदा की बरकत, उसकी हजूरी आपकी ज़िंदगी पर आएगी। बाज़ लोग समझते हैं कि अगर मुझे बतौर बुजुर्ग मखसूस कर दिया जाए, मुझे बतौर मुबशर मखसूसियत हो जाए या मैं डीकन होने के लिए चुन लिया जाऊं तो फिर मैं वफादारी से खिदमत करूंगा, फिर मैं खुदा के लिए बड़े बड़े काम सर अंजाम दे सकूंगा। ये बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मखसूसियत आपकी जिंदगी में ये चीजें नहीं लाती। महज हाथ रखने से ही आप पाक नहीं होते, खिदमत शुरू नहीं होती, बल्कि आपको जांफशानी करके उस म्यार और मकाम तक आना पड़ता है ताकि आप वफादारी से खिदमत कर सकें। जांफशानी करने से ही पकीजगी आएगी, खिदमत आएगी, खुदा की बरकत और उसकी हजूरी आपकी जिंदगी में आएगी। बाजार हम मुबशर, पासबान, डीकन्स और एल्डर्स हैं, लेकिन पहला पतरस 2 बाब 9 आयत में लिखा है, तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। इसलिए मुखलस दिल से, नेक नीयती से जांफशानी करें कि आप खुदा के बुलाए हुए शाही कहनों का फिरका बन सकें, उसके म्यार के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। खुदा ने हमें पहले ही काहिन मुकर्रर कर दिया है, लेकिन आपने देखा है बाइबल मुकद्दस में से वो चुने हुए बरगजीदा थे, लेकिन उनमें से भी खुदा ने बनी सदूक को अपने लिए अलग किया। हम खुदा के काहिन होने के लिए मखसूस तो कर दिए गए हैं, लेकिन हमें बनी सदूक बनने के लिए जांफशानी करना होगी। हमें दुआ में, रोजे में खुदा के हजूर में जांफशानी करना होगी। हमें खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए जांफशानी करना होगी। उसके कलाम को पढ़ने और समझने के लिए खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारना होगा। हिजकील 44 बाब 15 आयत, लेकिन लावी कहन यानी बनी सदूक जो मेरे मकदस की हिफाजत करते थे, जब बनी इसराइल मुझसे गुमराह हो गए, मेरी खिदमत के लिए मेरे नज़दीक आएंगे और मेरे हजूर खड़े रहेंगे ताकि मेरे हजूर चर्बी और लहू गुजराने। खुदावंद फरमाता है। इस तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से कि बनी सदूक को किस लिए खुदा ने अपने काहिन होने के लिए चुन लिया। हम कैसे बनी सदूक बन सकते हैं? ये बनी सदूक कौन थे? मैं इस तरह से गौर कर रहा था और ये बड़ी दिलचस्प एक चीज मेरे सामने है कि बाइबल मुकद्दस में पहली दफा जब इब्रानी लफ्ज कोहन, काहिन के लिए इस्तेमाल किया गया, पैदाइश 14 बाब 18 आयत में पहला काहिन हमें नजर आता है और खुदा के कलाम में इस लिखा है, और मलके 14 बाब 18 आयत से, और मलके सिदक सालम का बादशाह रोटी और मैं ले आया, और वो खुदा ताला का काहिन था। आमीन। बाइबल मुकद्दस में यह
پہلا کاہن ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ ملک صدق ہے، اور جس کا معنی ہے سلامتی کا بادشاہ۔ ملک کا مطلب ہے بادشاہ، اور صدق راست بازی۔ اخیر زمانہ میں صدوق، بنی صدوق ہی خدا کے حضور میں خدمت سر انجام دے سکیں گے۔ اور یہاں پر پہلا کاہن دیکھیں تو وہ بھی، اس کا نام بھی جو صدق ہے، ملک صدق یعنی صدق کا بادشاہ۔ صدق کا مطلب ہے راست باز۔ خدا 14 باب 18 آیت۔ اور ملک صدق سالم کا بادشاہ، یعنی وہ سلامتی کا بادشاہ بھی ہے، وہ راست بازی کا بادشاہ بھی ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں یہ پہلا کاہن نظر آتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے اگر آپ عبرانیوں 5 باب 6 آیت کو دیکھیں، اور پھر 6 باب کی 20ویں آیت کو دیکھیں، اور پھر 7 باب کی 17 آیت کو اگر آپ دیکھیں، تو یہ ان حوالہ جات میں آپ کو ملک صدق کا ذکر یہاں پر ملے گا۔ سو پہلا حوالہ ہے عبرانیوں 5 باب 6 آیت، اور پھر 6 باب 20 آیت، اور پھر 7 باب 17 آیت۔ میں ان حوالہ جات کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پر 5 باب کی 6 آیت بیان کرتی ہے، چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ یہ ملک صدق کون ہے جس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا؟ یہ خداوند یسوع مسیح ہے جسے ملک صدق کے طور پر بیان کیا گیا۔ عبرانیوں 6:20، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے۔ عبرانیوں 7 باب 17 آیت بیان کرتی، کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے۔ بنی صدوق جو حزقیل کی ہیکل میں خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ مسیح یسوع کے پیروکاروں کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی وہ ملک صدق کے طرز کے کاہن ہیں۔ ملک صدق کے طرز پر کاہن یعنی جو مسیح یسوع کے پیروکار ہیں، جو مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں، وہی جو ہیں جو خدا کی ہیکل میں نئے یروشلم میں خدمت کریں گے۔ خدا صرف اور صرف انہیں ہی اپنی پاک ہیکل میں، نئی ہیکل میں خدمت کرنے کا شرف بخشے گا۔ ہم صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ ہی سے خدا باپ تک پہنچ سکتے ہیں، کوئی اور دوسرا راستہ اور وسیلہ نہیں۔ صرف اور صرف یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہم پاک ٹھہرتے ہیں، بنی صدوق میں شامل ہوتے ہیں، اور ہمیں کاہن ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ بے شک ہم کاہن ہیں، کاہن ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم خدا کے خلاف گناہ کر جاتے ہیں، ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ملک صدق کے طور پر یسوع کے خون کے وسیلہ سے اس سے جڑے رہیں گے، تو خدا ہمیں فضل اور توفیق دے گا کہ ہم بنی صدوق بن سکیں۔ ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کر کے اس کے خون کے وسیلہ ہی سے بنی صدوق بن سکتے ہیں، اس کے لیے پاک کاہن ہو سکتے ہیں۔ یسوع کا خون ہی ہمیں پاک ٹھہراتا ہے، ملک صدق کے طرز کے کاہن بناتا ہے۔ یسوع کا خون ہی ہمیں پاک اور بنی صدوق بناتا ہے تاکہ ہم اس کی ہیکل میں خدمت گزاری کر سکیں۔ میری دعا ہے کہ اس وقت جو لوگ کلام سن رہے ہیں، خداوند ان کو بنی صدوق بننے کا فضل دے، اور وہ لوگ خداوند کے حضور میں پاک بن کر اس کے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ بابل کی اسیری سے پہلی واپسی کے بعد یشوع کاہن جو تھا، یہ پہلا کاہن تھا۔ یشوع نے 24 قائدین مقرر کیے، اور اس نے 22 جو ڈویژنز تھی ان کو بحال کرنے کے لیے انتظام و انصرام کی۔ یشوع 24 قائدین مقرر کر کے 22 ڈویژنز کو بحال کر سکا، اور بائبل مقدس 22 ڈویژنز کا ہی ذکر یہاں پہ کرتی ہے، اور شاید لوگوں کی کمی کے سبب سے وہ 24 ڈویژنز کو بحال نہ کر سکے۔ اس کے بعد یہو یقیم بادشاہ نے 20 ڈویژنز کو بحال کیا۔ اس کے بعد الیاسب کاہن نے 21 جو تھی وہ ڈویژنز ان کو بحال کیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بابل کی اسیری سے واپسی کے بعد مسلسل کوشش ہوتی رہی تاکہ یہ 24 ڈویژنز جو ہیں بحال ہو سکے، اور اگرچہ حالات سازگار نہیں تھے، لوگوں کو بھی کمی تھی، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 20 ڈویژنز بحال کی گئیں، 22 ڈویژنز بحال کی گئیں، اور پھر 21 ڈویژنز بحال کی گئیں۔ وہ اس ادھورے کام سے مطمئن نہ تھے، جاں فشانی کرتے رہے تاکہ دوبارہ سے اس ڈھانچے کو، اس 24 ڈویژنز کو بحال کیا جا سکے۔ جاں فشانی جاری رہی،
اور بالآخر وہ 24 ڈویژنز کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نہمیہ 9 باب اور اس کی 38ویں آیت میں سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، نہمیہ 9 باب 38 آیت، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا عہد کرتے ہیں اور لکھ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے عمرہ اور ہمارے لاوی اور ہمارے کاہن اس پر مہر کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ الیاسب اور دوسرے بزرگوں نے وہاں پہ اپنے نام لکھوائے اور انہوں نے وہاں پر مہر بھی۔ جب ہیکل کھڑی کر دی گئی، یروشلم کی دیوار بھی بنا دی گئی، تو پھر مخالفین پھر بھی ان کے خلاف آتے رہے اور ان کی مخالفت کرتے رہے، اور ان میں حوصلہ شکنی پیدا کرتے رہے۔ غیر اقوام کے لوگ ان کی مخالفت کرتے رہے، ان کو دھمکیاں دیتے رہے اور ان کے لیے کئی طرح کی مشکلات پیدا کرتے رہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرز نے، کہنوں نے توبہ کی اور خدا کے حضور عہد باندھا اور اس عہد پر مہر بھی کر دی۔ یہ عہد باندھنے کا مطلب یہ ہے، مہر لگانے کا، سیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس عہد سے جڑا ہوا ہوں، میں اس عہد پر قائم رہوں گا۔ جب آپ کوئی دستاویز تیار کرتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں اور اس پر آپ اپنے دستخط بھی کر دیتے، انہوں نے اپنے نام وہاں پر لکھ کر دستخط بھی کیے اور کہا کہ میں اس عہد پر جو لکھا گیا ہے متفق ہوں اور اس پر قائم رہوں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں اس عہد کو ایک آئین اور قانون مان کر اس پر کاربند رہوں۔ یہاں پر 21 بزرگ اور کاہن ہمیں عہد پر پابند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے توبہ کی اور ایسے لوگوں کا چناؤ کیا جو خدا کے کام کو بحال کرنے والے تھے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو قائدین ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ توبہ۔ کاہن جو تھے وہ لیڈرز تھے، اس لیے انہوں نے توبہ کی، وہ خدا کی شریعت کی طرف رجوع لائے، انہوں نے توبہ کی اور وہ خدا کے چہرے کے طالب ہوئے۔ کیا آپ کا ملک، کیا آپ کا معاشرہ، کیا آپ کے گھرانے، کیا آپ کی کلیسیا کسی مشکل سے دوچار ہے؟ تو پھر بہت ضروری ہے کہ جو سربراہان ہیں، ملک کے سربراہان، کلیسیا کے قائدین، گھرانوں کے سربراہ توبہ کریں، خدا کے چہرے کے طالب ہوں، خدا کی طرف رجوع لائیں تاکہ خداوند بحال کر سکے، خداوند برکت دے سکے۔ سربراہان، قائدین، لیڈرز توبہ کریں، خدا کے عہد پر قائم ہو جائیں اور خدا کے کلام سے متفق ہو جائیں، تب ہی ہم بحال ہو سکتے ہیں، برکت پا سکتے ہیں، خدا کی شادمانی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ قائدین توبہ کریں، قائدین خدا کے عہد کی طرف مڑیں اور خدا کے عہد کے ساتھ دوبارہ سے جڑ جائیں۔ بابل کی اسیری سے واپس مڑ کر بنی اسرائیل کے طرز عمل اور طرز زندگی اور ان کے قائدین نے یہی ثابت کیا کہ عہد کی طرف واپس مڑنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، خدا کے طالب ہونا ضروری ہے، پھر ہی برکت اور بحالی آتی ہے۔ پطرس کے خط میں ابھی کیا ہم نے پڑھا تھا کہ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم ہیں، اس لیے سب سے پہلے جو کاہن ہیں، جو سربراہان ہیں، ان کو ضرور ہے کہ وہ توبہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے کاہن ہیں، خدا نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، تو پھر آپ ہی وہ شخص ہیں، پہلے شخص ہے جس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے عین و احکام اور خدا کے عہد سے جڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ کلیسیا، آپ کے گھرانے، یہ معاشرہ، یہ ملک برکت اور بحالی پا سکے۔ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس عہد سے جڑے رہیں، اس عہد پر مہر لگا دیں، اس سے جڑ جائیں، اس سے منسلک ہو جائیں، متفق ہو جائیں اور کہیں کہ میں اس عہد کی باتوں پر قائم رہوں۔ ہمیں توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لا کر اس عہد سے متفق ہو کر واپس خداوند کی طرف مڑنا ہوگا، تب ہی ہم بیداری کے لیے دعا کر سکیں گے، تب ہی ہماری کلیسیاں، ہمارے گھرانے، ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک بحال ہوگا، رویدگی اور شادابی آئے گی، اور خدا کا آسمان ہمارے گھرانوں کے لیے، ہماری شخصی زندگیوں کے لیے، خدمت کے لیے کھل جائے گا۔ جب ہم قائدین ایسا کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے تو پھر ہمارے ملک میں بیداری کی لہر آئے گی، پھر ہمارے ملک کے لیے آسمان کھلنا شروع ہو جائے گا، ہمارے معاشرے برکت پانا شروع ہو جائے گا، بیداری کی یہ لہر پھیلتی چلی جائے گی، آپ کی کلیسیا سے دوسری کلیسیا میں، آپ کے ملک سے دوسری ملک میں، اور پھر پوری دنیا میں بیداری کی لہر جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ گنہگار توبہ کریں گے، کلیسیائیں بیدار ہو کر خدا کے کاموں کو بیان کرنا شروع کر دیں،
میرا ایمان ہے کہ جب عہد پر قائم ہو جائیں گے، جب ہم توبہ کریں گے، خدا کی طالب ہوں گے، تو پھر ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں، ہماری کلیسیا میں بیداری اور برکت آنا شروع ہو. بطور کاہن اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں. بطور کاہن اس دنیا سے، جسم کی خواہشوں سے الگ رہیں، تاکہ خداوند آپ کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر سکے. خداوند ہم سب کو فضل دے کہ ہم حقیقی طور پر بطور قائد ہوتے ہوئے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے خدا کے حضور میں توبہ کر سکیں، خداوند کی طرف رجوع لائیں، خدا کے عہد پر قائم رہیں، اور خدا کے عہد سے جڑ جانے کا تہیہ کریں، عزم کریں، اور پھر خداوند ہماری کلیسیاؤں میں برکت اور بحالی کو لائے گا. آئیں آج کے کلام کو جو آج آپ نے سنا ہے، اس پر غور کریں، اس پر قائم اور مضبوط ہو جائیں، تاکہ خداوند آپ کو برکت دے سکے. آج کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے برکت، بحالی اور بیداری کا سبب بنے. آمین.